آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے، جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آنسو، موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر یہ عمارت مسخات میں شنیدم کے دروں دے امید و بین بدارا بنے کا بخشت۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، بس جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے، ان پر بھی چلتا ہے۔ اور جس نے بھی خوشی سے پکار خیر کیا بس بے شک اللہ قدردان ہے جاننے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جس سے اتارا ہم نے بینات میں واضح چیزوں میں سے اور ہدایت، بعد اس کے اس کو بیان کر دی لوگوں کے لیے کتاب، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور ان پر لعنت کرنے والے، اور جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنا آپ کو سنوار لیا، مبینوں اور واضح بیان کر دیا، بس یہی لوگ ہیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہوں توبہ قبول کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں وہ مر گئے ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہے اور ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر تم، رحمان بھی ہے رحیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے تہذیب اخلاق کے عنوان سے چند چیزوں کا ذکر کرا۔ سب سے پہلے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر یہ ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمیں مہذب بناتا ہے۔ دوسرا رانا تھا واشکرونی، اللہ کا شکر۔ تیسرا فرمایا صبر، ہماری زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے، مشکلات بھی ہوتی، زندگی کا حصہ ہے، ان پہ صبر کرو۔ پھر صبر کی اس سے حضرات نے 3 قسمیں لکھی ہیں، تینوں کو اختیار کرو۔ ہمارے ہاں جو مشہور صبر کا مفہوم ہے وہ ایک ہی ہم نے لیا ہے، ایسا صبر علی المصیبت، ہم نے صرف اس کو لیا، تکلیف آئے تو ہم کیا کریں؟ گناہ کو چھوڑنے پر بھی ایک تکلیف ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، وہاں بھی صبر۔ اور نیک کام کرنے پر بھی ایک تکلیف ہے۔ اب ایک آدمی خاص طور پہ لاہوریے 12 بجے تو سوتے ہیں، اے سی لگا کے سو گئے اور خوش بختی سے بتی بھی نہیں گئی، 4 بجے اذانیں ہو گئی، اب ابھی نیند کی گاڑی وہ ٹرین ابھی اسٹیشن سے نکلی نہیں تو حی علی الصلاۃ کی ندا، اب کتنا مشکل اٹھی، خاص طور پہ بوڑھے آدمی جسم تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، اور جوان کا بےایمانہ مشکل ہے کہ اس کے نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے دونوں کے لیے مشکل، اس پہ ذوف کی وجہ سے، اس پہ قوت کی وجہ سے، اس پہ نیند کی قوت ہے، تسلسل سے نیند آ رہی، اور اس پر تکلیف ہے چھوڑ، سخت سردی میں بستر چھوڑ کے آنا، وسائل بھی ہوں سردی کے ازالے کے لیے، بستر بھی گرم ہو، اب گلی میں جب آنا ہے تو سارے وسائل گھرے کے گھرے رہیں، ایک کمبل یہ نہیں جب چلے، یہ بھی سبب، اس پر بھی سبب۔ پھر اللہ جل جلالہ و منوالہ نے تعظیم الاخلاق کے تیسرے کام پر کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میرے دائیں طرف حفاظ کرام کی جماعت ہے، میں نے رائے صاحب عربی کا جملہ نہیں پڑھا، قرآن کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کا جنت، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ادب بھی اس کا حساب ہے۔ چوتھا ہے صلاۃ، نماز، یہ ام العبادہ ہے، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، میری بیعت اگر لینی ہے، میری رفاقت لینی ہے، تو وہ کس کے ساتھ؟ جو میرے نام پہ تکلیف کو سہ جائے،
زبان پہ شکوہ نہ رکھیں. جس طرح آج ہم کہتے ہیں رب نے سانو دتا ہی کی معذرت, یہ کفر ہے. شاید اللہ نے حضرت حمزہ کی شہادت اس لیے کرائی کہ ہمارا بچہ شہید ہو جائے تو ہم لب کشائی نہ کریں کہ یہ تو اسلام کی سربلندی, اسلام اتنا مقدس ہے جس کی آبیاری کے لیے اللہ نے نبی کے چچے کا خون لیا, نواسا رسولوں کا خون لیا, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جگر گوشہ بطول کتنے عظیم ہیں, مگر اسلام اس سے بھی بڑا, جس کی آبیاری کے لیے اللہ نے نواسوں کا خون فرمایا سبا. اور آگے پھر رابطہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں کہ دنیا کی زندگی میں بلا نبلونکم بشیء من الخوف, خوف کے ذریعے, والجوع اور بھوک کے ذریعے, ونقص من الاموال, بھوک. ایسا بھوک کی بھی دو حالتیں ہیں, ایک تو غیر اختیاری جس طرح سیلاب والے میں چل رہا ہے, ایک اختیاری روزہ رکھا, 2 جولائی کے مہینے میں روزہ رکھا تو یہ تو اختیاری ہے نا, خود اپنے اوپر بھوک کو بسو. اور آگے دیکھیں گے آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, اموال میں نقص کمی اور انفس میں کمی, اس کا بھی مشاہدہ ہو رہا ہے. یہ 70% علاقہ ہمارا اس وقت پاکستان کا جس زبوحالی کا شکار ہے. وثمرات, یہ بھی ہے پھلوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے بشیر صاحب, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. اور فرمائے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, رب کی طرف سے مہربانی اور عنایتوں کے حقدار یہی جو تہذیب الاخلاق کا دامن تھام لیتے ہیں, مجھے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں شب و روز سفر میں حضر میں, اور میری انعامات پہ تنعیمات پہ میرا شکر بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ پنجابی کہتے ہیں کڑ کڑ کے تھے تانڈے کے تھے, ہمارے بچوں کو پنجابی کو محاورے میں جمیل ہے مطلب آتا ہی کہ کہیں نہیں, کڑ کڑ کے تھے تانڈے. تو یعنی کھائیں کسی کھانا وہ قسم کا کھانا سب کو آپ کو محاورے یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر, تہذیب الاخلاق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ان چیزوں کو ان شعائر کو جو اپناتے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, میری عنایت مہربانی رحمت کے حقدار یہی ہے اور یہی ہدایت ہے. اللہ ان میں ہمیں شمار کرتا ہے. 4 چیزیں ہوگی. اور 5ویں چیز آج ہماری سبق کا دن, ان صفا والمروہ من شعائر, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. شعیرہ ہے جس کا معنی علامت اور نشانی. بظاہر تو شاید دل میں وہ قلق ہو کہ اللہ نے تو یہ بتوں کی پرستش سے منع کیا ہے, یہ بھی 2 پہاڑیاں ہیں پتھر کی بنی ہوئی, تو ان کی تعظیم کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بت پرستی کا شائبہ نہیں ہوگا یہاں, یہ تو شاعر اللہ میں سے. شاعر اسے کہتے ہیں کہ جس یہ بطور نشانی اور علامت کے جو اللہ کی تعظیم کے لیے, جس کو دیکھ کے اللہ کی عظمت دل میں ہے. وجہ کچھ مسلمانوں کو ذرا شائبہ سے ہوا, اور اوس اور خزرج کے لوگ وہ منات نامی بت کی پوجا کرتے تھے, اور وہ رکھا ہوا تھا دریا کے کنارے. ان کو بڑا عجیب سا گزرا کہ ہم نے تو بت پرستی چھوڑ دی اور یہ تو جناب وہ پہاڑی سی ہے. اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر, یہ مجھے اللہ کی نشانی ہے, یہ وہ نہیں ہے جس سے تمہیں مغالطہ ہو. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, ایمان والوں شعائر اللہ کی بے حرمتی, شعائر اللہ کی بے حرمتی. یہ صفا اور مروہ تو پہاڑیوں کا نام ہے. لغوی اعتبار سے صفا چکنی چیز کو کہتے ہیں, مروہ سفید کو کہتے ہیں. اور یہ بہت بڑی پہاڑیاں تو اس زمانے میں بھی نہیں تھی جب ان کی تعظیم, تو اصل نسبت ہے میں بتلاؤں گا وہ. اور اب تو زمانے کے گرداب کے ساتھ ساتھ ان کی پہاڑی کے دائیں بائیں حصے کو کاٹ کے تھوڑی سی نشانی رکھی ہے. آج بھی وہ زیادہ بلند نہیں.
ان کے درمیان میں میدانی علاقہ ہے، ہموار جگہ ہے، میلین اخترین، جہاں سبز بتی کا نشان لگا ہوا ہے۔ اور یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص تم میں سے حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تنگی محسوس نہ کرے، ان دونوں کا طواف دوڑیں۔ چنانچہ فقہی اعتبار سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ رکن ہے وقوف عرفہ کی طرح، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ رہ جائے تو جنایہ سے کام چل جائے، اس کے بدلے میں مالی طور پہ کفارہ دیا جائے تو کام چل جائے۔ رکن کا مطلب تو یہ ہے کہ حج ہی سرے سے نہیں، دم دینا پڑے گا، اگر رہ جائے خدا نہ کوئی ایسی صورت بن جائے رہ جائے تو دم اس کی تلافی ہے، جیسے نماز کی غلطی کی تلافی سجدہ سہو ہے، تو یہ واجبات کی تلافی۔ بہرحال واجب بھی فرض کے بعد دوسرا درجہ ہے اس کا۔ تو یہ اس کا آغاز کیا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اماں ہاجرہ کی سنت ہے، اور موروثی طور پہ ان سے ہمیں یہ ملا ہے اس کا چکر، کیونکہ سب سے پہلے اس کا جو چکر ہے وہ لگایا ہے اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔ ہوا کیا کہ جب مشکیزے میں پانی بھی چند قطرے رہ گیا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا اور پانی کی جستجو میں پہاڑی پر چڑھ گئے، شاید کوئی نوبارد آ رہا ہو تمہیں بچے کے لیے پانی مانگ لو۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتر کے دوڑتی ہوئی پھر آگے مروہ کی طرف گئی، پھر مروہ سے صفا کی طرف گئی۔ یہ پانی کی جستجو میں 7 چکر اللہ نے بطور نشانی کے اس کو قیامت تک کے لیے ملت ابراہیمی میں تو شامل تھا، اس کو اس امت کے احکام شریعت کا حصہ بنا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں اس کا صحیح ویسے ہی شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا۔ تو اللہ نے کہاں سے شروع کی؟ ان الصفا والمروہ، تو میں محمد بھی صفا سے شروع کرتا ہوں۔ اب ہم نے دوڑنا کہاں سے ہے؟ مروہ کی طرف سے نہیں دوڑیں گے، غلط ہو جائے۔ کہاں سے؟ دوڑنا ہے ہم، اور درمیان میں میلین اخضرین جہاں سبز نشانی ہے وہاں سے بڑے وقار سے ہم چلیں گے، جب وہ حصہ آئے گا تو ہم نے دوڑنا ہے۔ اور ایسا بھی یہاں بھی عجیب مسئلہ ہے، دوڑی کون تھی؟ اب ان کی جو ہم جنس ہے ان کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں، خواتین کے لیے دوڑنے کا حکم کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے، کہ تم نے دوڑنا، ماں کی سنت کو تم نے اپنانا ہے، اور یہ بچیوں انہوں نے عورت کے احترام کو محفوظ رکھا، اور ہم نے جلسوں میں دوڑا دیا۔ اللہ نے تو عبادت کی جگہ پہ بھی روک دیا، اور ہم نے جلسوں میں جلسوں کی رونق دوبارہ کی، اس کے بغیر جلسے نامکمل ہے۔ کیسے باشد میں کسی ایک کا نام لے لے رہا، جو بھی حرکت کرے گا وہ ہمارے نشانے پر، جو بھی جناب خواتین کی بھی حرمتی کرے گا۔ اللہ نے تو ان کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھا کہ جہاں اماں ہاجرہ دوڑی وہاں بیٹیوں کو دوڑنے کا حکم نہیں، بیٹوں کو دوڑنے کا حکم۔ اللہ ہمیں سب کو لے جائے۔ آج تو بس دل میں دعا یہ آ رہی تھی کہ ایسی محفل ہو کہ حرم میں قاری صاحب کی نعت سنی جائے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طرح سنا۔ آج کا کلام میں مجھے جستجو تھی کلام کس کا ہے، تو آخر شعر پڑھ کے انہوں نے واضح کر دیا سلمان گیلانی کے، اور کمال کر دی۔ میرے دل میں سلمان گیلانی کی عظمت اور بڑھ گئی۔ صدریاب وہ ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر ہے، معمولی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محفل مشاعرہ میں آتا ہے وہ دل لگی کر بضائیہ محفلوں میں آتا ہے، تو شاید ایسا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا اس کلام جو قاری صاحب نے سنایا ہے وہ اس کا شاعر کون ہے؟ سلمان گیلانی۔ ان کے والد بھی صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر تھے اور بیٹا بھی صدارتی ایوارڈ یافتہ، پاکستان کے چھوٹے کے شعر۔ اور یہ اللہ کی توحید میں بھی کلام ان کا عجیب ہے، اور پیغمبر کی شان اقدس میں بھی ان کا کلام عجیب ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت آج کا جو قاری صاحب نے کلام ہم نے سنا۔ تو وہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اسعوا، ایمان والو دوڑو، ایمان والو دوڑو۔ اور یہ دوڑ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے، یہ واجب اس کو قرار دیا گیا۔ اور فمن حج البیت او اعتمر،
حج کا یہ رکن اعظم تو نہیں ہے تاہم واجب ہے، اور عمرے کا بھی رکن اعظم، عمرے کے اندر تو 4 واجب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس کے لیے تو رکن کا درجہ رکھتا ہے یہ بھی، کیونکہ اس میں فرض نہیں واجب ہے، وجوبات میں سے یہ شامل فلا جناح علیہما ان یتطوعا۔ اور یہ شعائر اللہ میں اللہ کی نشانی ہے، اور فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کو قلب کا تقوی حاصل ہے۔ ذالک ومن یعظم، یہ اللہ کی شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ قلب کا تقوی ہے، نہ کریں گے تو قلب تقوی سے خالی ہو جائے گا۔ اور فرما دیا کہ شعائر اللہ کے اندر کون کون سی چیز ہے، اعظم من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر اللہ میں سے بڑی چیز ہے وہ تو فرمایا 4، ایک خانہ کعبہ، ایک خانہ، چنانچہ اس کی طرف ہمیں منہ کر کے تھوکنے کی اجازت، ساون ہو جائے تو چور سب علیحدہ بات ہے، عمدن بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا، یہ ناک صاف کرنا اس کی اجازت نہیں، پاؤں پھیلا کے لیٹنا اس کی اجازت نہیں لینا، حالانکہ یہاں سے 1000 میل دور ہے۔ جو عظیم شاعر اللہ کی تعظیم کرنا اور اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، اگاڑی اور پچھاڑی دونوں منع۔ ویسے ہماری ایک نئی بحث چلی ہوئی ہے کہ وہ جناب ادھر وہ ستارہ ہے، کیا نام اس کا، قطب، کہتے ہیں جناب اس کا احترام کرو۔ وہ ایک قطب ستارے کا احترام بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہے، بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہم قطب ستارے کی طرف، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے جاہل کہ اس کی طرف منہ نہیں کرنا پیشاب کرتے ہوئے، تو پھر کدھر کریں گے؟ وہ شمالن وہ ہے جنوباً، 4 سمتیں ہیں، شمالن جنوباً شرقاً غرباً۔ اگر ہم شرقاً غرباً منع ہے اگاڑی اور پچھاڑی، احادیث میں موجود ہے، اللہ نے وہ ان کی طرف منہ کر کے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ ادھر اگاڑی کرو نہ پچھاڑی کرو۔ اب 2 سمت باقی رہ گئی، علیہ السلام کتنی سمتیں باقی رہ گئی؟ 2۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے جو ہلاک ہے وہ جی قطب کی طرف منہ نہیں کرنا، پھر جناب نہیں بچے طرح پیشاب کریے، لمبا آئے گی، بچہ کبھی الٹا ہو کے پیشاب کرتا ہے، کبھی سیدھا ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو پھر 4 سمتوں اتنی کریں گے، پھر پیشاب کے لیے نیچے لیٹے، زمین پہ لیٹ جائے نا، 4 سمتوں میں جب منع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ شاعر اللہ کا احترام ہے، اس کی طرف منہ اگاڑی پچھاڑی، وہ شاعر اللہ میں شامل نہیں۔ تو من اعظم شعائر اللہ، شاعر اللہ میں 4 بڑے وہ ہیں، بیت اللہ اور کلام اللہ، رسول اللہ اور نماز، یہ 4 بڑی چیزیں شاعر اللہ، خانہ کعبہ اور خود نماز، 5 نماز، یہ شاعر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت، اور اس کے پاس اونچا بولنے کی اجازت، حتیٰ کہ ذکر کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ کلام اللہ اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو سارے پاکستانی نے جناب لی، وہ امام صاحب کی اقتداء میں نمازی کے سامنے اونچا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو جرت ہے نا، یہ جرت جہالت کی بنیاد پر ہے، لا علمی کی بنیاد پر۔ ہاں، تو یہ خانہ کعبہ اعظم شعائر اللہ۔ ویسے عمومی طور پہ جو رکن اعظم ہے حج کا، وقوف عرفہ، عرفات کا میدان بھی شاعر ہے، وہ بھی قابل ہے، مینا بھی قابل ہے شاعر اللہ، مزدلفہ بھی شاعر اللہ، اور مینا بھی، اور رمیہ جمار بھی، جہاں شطاروں پر کی ماری جائے گی، اس چیز کو دیکھ کے بھی اللہ اور اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عمرے پہ جانے والے ان شاعر اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج پہ لائے گا تو پھر عرفات دیکھیں گے، عملاً حج کرتے ہوئے اب کم از کم ان مقدس جگہوں کو تو ہم دیکھ کے آئیں جہاں حج ہوتا ہے، بنا کہاں ہے، اور وہ عرفات کا میدان کہاں ہے، اشارہ اس میں جبل رحمت ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہائے کرام نے بہت سی چیزیں شاعر اللہ میں شامل کی ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں، بہت سی چیزیں ترتیب میں آگے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو یہ شاعر اللہ میں نے بتا دیا 4 چیزیں، امام الانبیاء اور خانہ کعبہ، نماز اور قرآن پاک، یہ شاعر اللہ۔ تو قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں،
حتیٰ کہ اس کو دیکھیں نا، یہ علیحدہ ہم نے برق چڑھایا، کپڑا علیحدہ چڑھایا، یہ علیحدہ رکھا ہے، اور ہم اس کو رکھتے ہوئے زمین پہ رکھنا قلم اجازت دے گا اس کو؟ یعنی یہ تو پاک ہے، ابھی قالین پاک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اس میں، یہ مصلی بچھایا ہوا، اس پہ اگر کوئی رکھ دے، یہ قالین پاک ہے، نماز اس پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، پھر اس کو اگر مصلی اور بچھا دیا، چلے اور مصلی بچھاتے ہیں تو پھر بھی چلے، اور ایک اور نشانی بتلاتے ہیں، یہ جگہ اونچی ہے نا، یہ جگہ یہاں پہ ہم رکھنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اونچی نہیں ہے، تو اسی کے برابر تو ہم نے رکھا ہوا ابھی، تو وہاں پہ رکھنے میں کیا مزہ ہے؟ اس لیے بنانے والے نے وہ قرآن رکھنے کے لیے نہیں بنایا، پاؤں رکھنے کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ تو بے شک اونچا ہے، مگر عظمت کے لیے نہیں، وہ پاؤں رکھنے کے لیے۔ جس طرح یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ پہ منع ہے، وہ بھی بے شک اونچا ہے، مگر وہاں بھی اجازت نہیں۔ چلے اس سے اوپر والی جگہ وہ تو اور اونچی ہے، کیوں؟ وہاں بھی پاؤں رکھے گا، وہ کافی اونچی جگہ ہے جہاں وہ بائک پڑا ہوا ہے، وہ تو اتنی اونچی ہوگی یار، ہم نے ڈیکس پہ رکھا ہے، اس سے بھی وہ جناب ٹرپل اونچا ہو گیا، تو وہاں رکھ لیں گے ہم ایسے اس پہ پاؤں تو نہیں رکھتے، وہ بیٹھنے کی سب سے اوپر والی جو ہے، نہیں وہاں تک نہیں ابھی پہنچا، وہاں جائیں گے، وہاں جو ہے نا بائک متعین کر دیں، وہاں اس لیے کہ وہاں پر بھی بیٹھتے ہوئے ہماری جناب چوتڑ وہاں پہ لگتے ہیں، وہ بنانے والے نے بنائی ہے اس کے لیے، لہٰذا وہاں پہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ احترام، یہ کیا ہے؟ پھر یہ احترام لا مسئول المطہر، قرآن نے خود آپ بتلا دیا کہ بغیر وضو کے اس کو حتیٰ کہ حتیٰ یہ اس کی عظمت ہے کہ اگر آدمی جنبی حالت میں ہے تو زبان سے بھی پڑھنے کی اجازت، حائضہ اور نفاس والی عورت کو بھی پڑھنے کی اجازت، ہاتھ لگانا بڑی دور کی بات ہے، حالانکہ اس میں کوئی ناپاکی نہیں، یہ باطنی ناپاکی ہے، اللہ کے امر سے اس میں ناپاکی۔ تو یہ تو چار چیزیں تو میں نے بتلایا، آدم شاعر اللہ ہے، اس میں نماز، خانہ کعبہ، کلام اللہ اور رسول اللہ، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ کافی ساری چیزیں ہیں ہمارے علم میں ہوں۔ عرفات میں نے بتلا دیا، مزدلفہ بتلایا، مینا اور جمرہ، اور صفا اور مروہ، یہ تو اللہ نے خود فرما دیا ان صفا والمروہ، اور تمام روئے زمین کی مساجد شعائر اللہ ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اتنے نماز پڑھی ہوتی ہے، اتنی تلاوت ہوتی ہے، یہاں پہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اس کا احترام ہمارے دن جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے، تمام مساجد ہیں۔ رمضان کا مہینہ شاعر اللہ ہے، اور اشہر حرم 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، چاروں مہینے اشہر حرم ہیں، ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں تھا اور آج بھی ہے، وہ ہم بھول گئے، مگر ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں کہ احترام سمجھا جاتا تھا۔ یہ شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کریں تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور سگریٹ پینا گناہ کر سکتے ہیں، سگریٹ پینا گناہ کیوں مولانا؟ عام زندگی میں چھوٹا گناہ ہے گناہ، چلے سگریٹ بھی چھوڑ دیں۔ شراب نوشی رائے بلال صاحب آپ بتلائیں، حرام ہے یا حلال ہے؟ اور وہی مسجد میں کی جائے، باہر گناہ ہے تو مسجد میں گناہ اور بڑھ گیا، نفل پڑھنا ثواب ہے، وہی ہم مسجد میں پڑھے تو بڑھے گا گھٹے گا؟ بڑھ گیا، یہ پھر بیت اللہ میں جا کے بڑھ گیا۔ تو یہ شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو یہ ہے من شاعر۔ اور آگے فرمایا عبادت، ہاں عید الاضحیٰ، نماز فجر وہ شاعر اللہ ہے، عید الاضحیٰ وہ بھی شاعر اللہ، پتہ چلتا ہے سب غیر مسلموں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان عید پڑھ کرنے پہ۔ اس طرح عید الفطر اور جمعے کی نماز یہ شاعر میں سے۔ ایام تشریق، ایام 5 دن جہاں پہ تکبیر کو پڑھا جاتا ہے نمازوں کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ، جو نمازوں کے بعد سارا سال اونچی آواز سے ذکر کو منع قرار دیتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ دین میری نفس اور مرضی کا نام نہیں، جہاں اس نے منع کر دیا منع ہے، جہاں اس نے کہہ دیا کرو دین مرضی کا نام تو ہے ہی نہیں، جہاں نفس کی اتباع آ جائے وہ دین نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا دین بنایا، جہاں بھی خواہشات کو دین بنایا جا رہا ہے وہ گناہ ہے۔
ख्वाहिशात को तो कुर्बान करने का नाम दीन है। अल्लाह का हुक्म सामने आ गया, नबी का कुरान का हुक्म सामने आ गया, उसको नजरअंदाज कर दिया। सारा साल जनाब हम कहते हैं नमाजी के सामने ऊंची आवाज से जिक्र मना है, जिक्र, और वहाँ हम सलाम फेंकते सब शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म, किसका हुक्म है? अब इसमें पसो पेश करने की इजाजत जरूरत है? बस अल्लाह का हुक्म। तो अय्याम तशरीक और इसके अलावा अजान व इकामत, अजान ये शायरुल्लाह है। इसके अलावा खतना मुसलमानों के यहाँ जो होते हैं, सिखों का सुना नहीं होते, हिंदुओं का पता नहीं, पर खतना, और ये रमल, वो बैतुल्लाह का तवाफ जिसके बाद सफ़ा मरवा की सही है, उसके तवाफ के 3 चक्रों में रमल करना। अली से बात समझ में आ गई? दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको ले जाए, जिनका सफ़र नहीं हुआ उनको हम समझाएंगे कब रमल करना है। सब ठीक है ना? आप दुआ फरमाएं ना, आपकी तरफ ज़्यादा हो। हाँ, जिन्हें खीर चखी ना हो तो बहुत है जनाब नहीं कुलबुल करता जनाब छेती करा, तो जो रोज़ाना खाना उन्होंने जरा थोड़ी बेचैनी घट होती है। तो हमें अल्लाह ने कहा आपकी वजह से आपकी बेचैनी पर अल्लाह ताला हमारे लिए भी आपकी दुआ कबूल करेंगे। तो रमल और हदी का जानवर, वो हदी का, उसको देख के मुसलमानों ने जनाब ली वो हमने औलिया कराम के नाम पे जानवर न जाने किस किस के नाम पे जानवर शुरू है, फिर रहे होते हैं ना वो गाइयाँ, क्यों चल सब गाइयाँ फिर रही है ना गाँवों वाली सरकार। हाँ। तो ये इसका कोई तस्वुर नहीं, ये शायरुल्लाह नहीं है। वो जो हदी का जानवर होता था, जाते थे वहाँ लोग ले जाते थे, वहाँ इतने जानवर दस्तियाब नहीं होते थे, वो जो कुर्बानी करनी है तो अपने साथ जानवर लेके जाते थे, उसको हदी का जानवर। और खुद तवाफ ये शायरुल्लाह में से है, और इसी तरह से कुर्बानी ये भी शायरुल्लाह में से है। और ये चंद चीज़ें जो शायरुल्लाह की है। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र है, इन सफ़ा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, सफ़ा और मरवा ये शायरुल्लाह में से है। और इसके लिए एक आयत मुबारक या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शायरुल्लाह, ए ईमान वालों शायरुल्लाह की बेहुरमती ना करो। और सूरह हज में फरमाया ज़ालिकुम वमन युअज़्ज़िम शायरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की शायरुल्लाह की ताज़ीम कर रहा है वो क़ल्ब के अंदर तक़वा इख्तियार कर, शायरुल्लाह का एहतराम ज़रूरी है। और ये मैंने बताया कि अम्मा हाजरा जब वहाँ पे दौड़ रही थी तो बच्चे को वहाँ पे छोड़ा और पानी की वापिस आई तो वहाँ पानी मौजूद था, वापिस आई तो पानी, उसका नाम है जमजम। उसका नाम क्या है? जमजम। वो भी शायरुल्लाह। हाँ, और वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम। यही वजह है कि उसके लिए जो हुक्म है खड़े होकर पीने का भी और बैठ कर तो सबका है, तो बाद हम यहाँ भी एहतराम कर लेते हैं। असल में हुक्म वहीं पे है कि वहाँ जब पानी पिया जाए तो खड़े होकर पिए, यहाँ बैठ के भी गुंजाइश है। और अगर एहतराम खड़ा भी हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं, केवल है वो तो सबके लिए है, उसका ख़ास तौर पर। तो ये जमजम। और एक रिवायत में यहाँ तक मौजूद है, असल में उलमा भी बैठे हुए, मुझे ज़रा उनकी गिरफ्त से भी डर लगता है, कि एक रिवायत में मौलाना मौजूद है कि सलसबील और कौसर से भी इसकी अहमियत इफादियत, ताहम उस पर जो मुत्तफ़िका जुमला है कि रूए ज़मीन के तमाम इंसानों ने, मुनकिरीन खुदा और मुनकिरीन रसूल, मुनकिरीन इस्लाम, उन्होंने भी तहकीक की है। वो कहते हैं कि रूए ज़मीन में जो ग़िज़ाइयत, जो विटामिन, जो इफादियत इस पानी में है, रूए ज़मीन के किसी पानी में नहीं। वहाँ भी हुज्जाज और मोतबरीन जी भर के पीते हैं, और दियार आलम में भी उसके पानी को ले जाया जाता है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो नाबैद। वो गुजरने के साथ साथ ये कई दफ़ा बंद भी हुआ है, फिर शुरू हो गया। हाँ, इमामुल अंबिया की विलादत से पहले ये कुआं बंद हो गया, फिर हुआ है जनाब अबी तालिब को जो ख्वाब नजर आए, ये फिर जमजम, ये फिर वो मजमूना फला 4 अल्फाज है, तो आखिर में था ये फिर जमजम, इसको खोदो, फिर खोदा गया। कौम ने मुखालफत भी की, मगर वो अगले दिन गड़बड़ की, उन्होंने गंदगी डाल दी, तो उन्होंने बददुआ फरमाई, जो फिर गंदगी डालता उसको तकलीफ हो जाती, इस तरह बीमारी लग जाती, फोड़े फिर से वगैरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका तक़द्दुस अभी भी चल रहा है। तो ये फमन हज, तो फरमा दिया कि इस पे जो है सफ़ा मरवा, मैंने बताया। इसके मुतालिक एक रिवायत में है कि लोगों को इश्काल हुआ कि यहाँ पे एक मर्द औरत ने ज़िनाकारी की, अल्लाह ने उन पे अजाब उतारा और उनको
पत्थर बना दिया। ऐसा क्या बना दिया? फिर उनको दूर रखा बतौर निशानी के इबरत के कि लोग गुनाह करेंगे एलानिया, तो ये देखो उनको पत्थर बना दिया। वहीं पे उन्होंने वक़्त गुजरने के साथ साथ समझा ये कोई काबिल एहतराम चीज़ है, ये कोई काबिल सुनाना चाहिए था। ऐसे होता है। कल मुझे कुछ सुना रहा था, एक मौलवी साहब किस्सा सुना रहे थे। एक आदमी की रात चलते चलते जूती टूट गई और उसने दरख्त की टहनी से बांध दी। उन्होंने क्या है, तो तुम्हें चंद दिन पाया तो मेरे वास्ते काबिल एहतराम है। साल के बाद वहाँ से गुजरा तो वहाँ देखा कितनी जूतियाँ लटकी हुई हैं। उनके ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा जनाब जो जूता यहाँ पे बांध दे लटका दे उसकी हाजत ही पूरी हो जाती। हाँ, पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी वैसे भी जासूस इस पर और भी किसी सुना। वो एक और बड़ा नाज़िबा जुमला है, वो मौलाना के इल्म में है हमारे मोहतरम रहीम साहब को, वो ज़रा मौजू नहीं है, उसमें बड़ा भद्दा जुमला है, वो मैं गुरेज करता हूँ उसको सुनाने को। क्यों जी? वो झंग के इलाके में हमारे यहाँ मशहूर हो गया जनाब एक बाबा जी छड़ी वाले, जिन्हें एक छड़ी लग दी, एक पूरी बादशाह लग दी, दो नहीं लग दी, कितनी है बाबा जी से ना बादशाह वर्णन छड़िया ना बादशाह। क्या अजीब नजरिया आखिर है। तो उन बदबख्तों ने वक़्त गुजरने के साथ साथ क्या काम किया, उसको एक को वो मर्द जो था वो असाफ नाम थी, इस तरह को नाम था उसका, औरत का नाम नाइला था। एक को सफ़ा पे मर्द को रख दिया बुत और दूसरे को नाइला वहाँ पे। अब लोगों को ये भी गया गुजरा किए तो मर्द औरत थे, इनको सदा हुई थी और बतौर इबरत के इनको सफ़ा और मरवा पे रखा गया था। यहाँ तो अल्लाह ताला फरमाए वो गलत काम था। हकीकतन सफ़ा मरवा शायरुल्लाह है, आपने यहाँ पे तवाफ करना है। उस गलत हरकत की वजह से इस हकीकत को आपने छोड़ना नहीं। इन सफ़ा वल मरवा में शायरुल्लाह फरमाया वमन ततव्वा खैरा, जो भी कार खैर को शौक से करे, दिल जबर से ना हो, अंदर के दिल के विजदान से हो, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बस बेशक अल्लाह कदरदान तुम्हारी इस दौड़ को भी कदर की निगाह से देखे। और यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी जनाब यहाँ पे सफ़ा मरवा पे सही की। हदीस में आता है मौलाना मूसा कलीम ने यहाँ के सफ़ा मरवा पे जो सही की। हाँ, मूसा कलीम के साबित और अंबिया का भी बैतुल्लाह में तो आना साबित है, लेकिन सब का। तो ये मूसा कलीम यहाँ पे तवाफ करते हुए अल्लाह ताला को पुकार रहे थे और अल्लाह ताला फरमा रहे थे जनाब जवाब में कि बंदे मैं तेरी गल सुनता था। वही कलीम थे ना, हाँ वो कलीम थे ना, वो अल्लाह उनसे हम कलाम फरमा रहे और वो अल्लाह के कलाम सुन रहे हैं। वहाँ पे जनाब लिखो है और बाद मुफ्ती हजरात ने लिखा है ये रब्बी फिर वरहम इन्नका अंतुल अज़ीज़ुल अकरम, ये जो दुआ है ये मूसा कलीम आज भी ये दुआ पढ़ने का एहतमाम किया जाता है। और भी दुआएं हैं हमारे यहाँ तो कुछ लोगों ने दुआएं मुख्तस कर दी, ये गलत है। किताबें छप गई सहूलत के लिए तो कोई मज़ायक़ा नहीं, मगर पहले तमाम में ये दुआ, दूसरे में ये, तीसरे चौथे पाँचवें छठे बिल्कुल गलत है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। सहूलत के लिए तो कोई मज़ायक़ा नहीं है, मगर मुतय्यन करना पहले में ये, अल्लाह के नबी ने इस तरह कोई मसरूफ़ दुआ ये नहीं मांगी कि पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में चौथे, ऐसा नहीं। आगे फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, वो लोग जो छुपाते हैं उसको जिसको हमने वाज़ेह तौर पे उतारा और पैगाम हिदायत को। दो चीज़ें बय्यिनात बिल्कुल वाज़ेह चीज़ और हिदायत जो तमाम हलाल और हराम के अहकामात मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब, उसको छुपाते तब हैं जिसको अल्लाह ने किताब में खोल कर बयान कर दी। ये जो कितमान हक की बात है ये सूरह बकरा के आगाज़ में भी गुजर चुकी है। यहूदियों की मज़म्मत में उन बदबख्तों में ये भी खामी थी कि वो हकीकत को छुपाते थे। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़, हक़ और बातिल को ना मिलाओ और हक़ को मत छुपाओ व अंतुम तालमून, जानबूझ के। यहूदियों में एक खामी ये भी थी, वो हक़ बात को छुपाते थे जानबूझ के। उनको पता था कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी है, और पीछे आयात में करीब भी गुजरा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो इस तरह आपको पहचानते थे जिस तरह लोग अपने बेटों को पहचानते हैं। तो उनमें कितमान हक की मरज थी, बीमारी थी, हक को छुपाना। तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालू ने इस पे सख्त वईद बयान फरमा दी। अगर कितमान हक को छुपाने का जुर्म अहले किताब करता है, यहूदी नसरानी,
وہ بھی مجرم، اور اگر مجھ محمد پہ ایمان لانے والا، قرآن پہ ایمان لانے والا یہ جرم کرتا ہے تو وہ بھی مجرم، وہ بھی ہاں وہ بھی مجرم ہے۔ اور اسی کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے سورہ آل عمران کی آیات میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہم نے پختہ وعدہ لیا اہل کتاب سے کہ تمہیں جو کتاب میں دیا گیا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کھول کے لوگوں کو بیان کرنا ہے تم نے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے پس کچھ ڈال دیا اس کو، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چند داموں کے بدلے حق کو بیچ ڈالا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ جرم انہوں نے کیا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ ان کے جرم کو بیان فرمانے کے بعد ہمیں بھی آگاہی دے رہے ہیں کہ جرم ان کا بھی ہے، تم کرو گے تمہارا بھی ہے۔ کتمان حقیق، جس اہل علم سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپائے نقصان کے ڈر سے یا اپنے نفع کے ڈر سے، میرا نفع رک جائے گا یا مجھے اس میں بظاہر کو نقصان ہوگا، تو کوئی بھی وجہ ہو دینی دنیا بھی، مگر وہ چھپاتا ہے تو فرمایا وہ بھی اس وعید کے ذمہ۔ وعید کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن جس نے حق بات کو چھپایا، قیامت کے دن جہنم کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ تو نے زبان کے ذریعے حق بات کو چھپایا، اب آگ کی لگام بطور سزا کے اس کے منہ میں ڈالی۔ اور یہ اس وقت اتنا زیادہ یہ مرض ہے ہمارے اندر، بے نمازیوں سے بھی زیادہ تعداد ان لوگ، اہل علم لوگ جس بات کا پتہ ہے کہ ہاں کیا ہے چھپا رہے۔ فرمایا ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، کتمان حق کیا، غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، واصلحوا، اپنے آپ کو سنوار لیا، وبینوا، توبہ بھی کر لی سنوار بھی لیا، وبینوا، اور پھر کھل کے بیان کرنا شروع کر دیا، وبینوا، اب ہم رعایت نہیں کریں گے، جان جائے مال جائے آبرو چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، وبینوا، کھول کے بیان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کروں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اور فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے انکار، نبی کے انکار، قرآن کے انکار اور آخرت کے انکار، وماتوا وهم کفار، حالت کفر میں انہیں موت آ گئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت۔ کتمان کے عنوان سے ہندوستان کی سرزمین پہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، پاکستان بننے سے تقریباً 3 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اور انہوں نے ہندو مذہب کو لات مار کے اسلام قبول کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے اکتساب فیض کیا، پھر شیخ الہند محمود رسول دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 15 یا 18 سال ان کی صحبت میں رہے، وہ اپنے خود محدث تھے، علم حدیث پڑھ کے، پھر 18 یا 15 سال ان کی صحبت میں گزارنے کے بعد فرمایا ہم نے اپنے استادوں سے پرانی علوم بھی سیکھے اور سیاست بھی سیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے انگریز کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور پھر انگریز نے جلا وطن، انہوں نے 25 یا 35 سال کے قریب جلا وطنی کے گزارے، اور اس کے بعد وہ کابل چلے گئے، کابل والوں کو جھنجھوڑا اور ان کو اٹھایا انگریز کے خلاف، اور اس کے بعد پھر انگریز نے وہاں بھی تعاقب کیا تو وہ روس کے اندر چلے گئے، 1 سال وہاں گزارا، اور وہاں سے وہ حجاز مقدس میں آئے، 12 سال وہاں گزارے، انگریز نے وہاں بھی پیچھا کیا۔ ان کے حالات و واقعات میں لکھا ہے ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے ایک مخبر ان کے پیچھے تو آپ نے اہل نظر اہل بصیرت تھے، فرمایا حرام زادے طواف اور مطاف میں بھی میرا پیچھا کر رہے ہو تم، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے الحمدللہ وہ اتنی جنگ لڑی انگریز کے خلاف، ان کا جینا دوبر کر دیا، ان کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں غروب ہو رہا وہی ان کا علاقہ تھا، اور اب وہ برطانیہ اعظم آج کہاں ہے؟ آج اصل میں اپنی حقیقت پہ آ گیا، وہ یہاں سب پہ خطے پہ اس کا اقتدار تھا، اور فرمایا میری زندگی میں نہ صحیح میرے مرنے کے بعد ان کا سورج اقتدار کا غروب ہو جائے گا۔ چنانچہ پاکستان بننے سے 3 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اب دیکھ لیں ان کا اقتدار غروب ہوا۔ وہ اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو ہے نا
دین دنیاوی علوم یورپ والوں نے لازمی قرار دیے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں اس آیت کی روشنی میں بتلا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں جو کتمان حق ہے یہ گناہ ہے. اس آیت کی روشنی میں ضروری ہے کتمان حق نہیں کرنا تو سب کو دین پڑھانا ضروری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. جس طرح یورپ والے جبرن دنیا پڑھا رہے ہیں اور وہ ترقی کر گئے, ہم ترقی میں اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے دین کو ہی نہیں پڑھایا. اور جتنے یہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں جہالت کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ہر گلی محلے میں نیا فرقہ, ہر شہر میں نیا فرقہ, ہر علاقے میں نیا فرقہ. مولانا جہالت کی وجہ سے اگر علم آئے تو فرمایا وہ علم آ جائے. اور وہ فرماتے ہیں جس طرح یورپ میں جبری تعلیم ہے مرد اور عورت کے لیے, اسلامی نظام میں جبری تعلیم ہے. دین ہر ایک کو دین پڑھایا جائے. جب ہم دین نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے اقتدار والے کیسے ہوں؟ ایسا اجازت تھوڑا سا تبصرہ کروں. ہمارے پہلے ایک وزیر داخلہ نے قل اللہ پڑھا تھا, کیسے پڑھا تھا؟ ہے ذہن میں کسی کی؟ چلے بس اتنا کافی. پڑھنا ویسے گناہ ہے. آگے دینا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین, وہ ایک خطاب میں فرما رہے تھے کہ ایک ہماری نشست تھی, تو اس کے بعد میں نے اعتزاز حسن صاحب سے کہا آپ بھی پڑھیں, برکت کی رسول اخلاق آپ پڑھ لیں. تو اس نے کہا کہ میں رسک نہیں لینا. میرے پتا تھا دل داخلہ کی ہوا, میں رسک نہیں لینا, کل ہولا پڑھا. اور میں سیاستدانوں میں جس کو دیندار سمجھتا تھا ہماری امیدوں کو پاری پھر گیا. پچھلے دنوں جامع شریف تشریف لائے, بڑا پتہ, پچھلے دنوں ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ جامعہ اشرفیہ تشریف لائے ختم نبوت کانفرنس میں. تو انہوں نے جو کلمہ شریف پڑھا, آواز آ گئی, لا الہ اصل میں ان کو لکھ کے ہی ایسے دیا ہوتا جن کو 70ویں سال میں مل رہا ہے تو اتنی عمر کہاں گزر گئی. اور میں نے اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتلایا کلمے کے جو بنیادی حقوق ہے اس میں پہلے سب سے پہلے صحت تلفظ ہے. اگر تلفظ کے ساتھ کلمے کی ادائیگی نہیں تو اس کے اسلام مشکوک ہے. کلمے کا پہلا تقاضا ہے کہ لفظ ہی پڑے جائے. ہماری مدد جاتے ہیں انداز لگائیں, یہ کتمان حق نہیں ہے کہ کلمہ نہیں آ رہا, کلمہ نہیں آ رہا. تو عبید اللہ سندھی امام انقلاب جن کو کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس قرآن کی آیت روشنی میں کہہ رہا ہوں ریاست کی, سلطنت کی, کیبنٹ کی, کابینہ کی, وزارت کی ذمہ داری ہے جبرن دینی تعلیم ہر ایک کو پڑھائی جائے. جبرن ہر ایک کو پڑھایا جائے دین, تاکہ پتہ ہو دین کے تقاضے کیا ہیں, دین کیا ہے, جس کے لیے ابھی تک بھی باضابطہ کوئی محنت نہیں. انہوں نے جبرن کیا پڑھانا ہے؟ انہوں نے تو 75 سال میں پنجاب اسمبلی کی جناب چندے کی بنیاد پہ مسجد بنی ہے, وہ بھی اس بیچارے نے محنت کر کے بنائی تھی. چلو اللہ اس کی ذات ہے. ہاں, پنجاب اسمبلی کے بجٹ میں مختص پیسہ نہیں تھا, نہیں, چندے کے طور پہ بنی وہ بھی. رسیدہ وہاں سے پیسے کتنے پیسے تو رہ گئے جناب, وہ سارے کے سارے یوم آزادی پہ کیا ہوا, اس دفعہ وزیر اعظم اور کابینہ کی موجودگی میں بچیوں کا رقص ہوا. اس لیے یہی کچھ ہوگا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا دین کیا ہے. سارے موجود تھے, خالدین رفیہ لا ساری کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے, کچھ لوگوں نے ہاتھ کے آگے ایسے کچھ کر لیا تھا. بیٹھے تو رہے نا. خالدین فیہا, ہمیشہ اس پہ رہیں گے جو کفر پہ مرے, ان پر اللہ کی لعنت. ہاں, اب یہ جو لعنت کا مطلب ہے رائے صاحب, اس میں مفسرین اور فقہا کا موقف ہے کہ نام لے کے لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں. فقہا کا موقف یہ ہے کہ نام زد کر کے شخص کو لعنت بھیجنا اگر وہ زندہ ہے تو منع ہے. اگر وہ حالت کفر میں مر گیا مثل ابو جہل, مثل ابو لہب, کوئی مزاح نہیں. مثل ابو جہل, مثل ابو لہب, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر وہ زندہ ہے, وہ شب و ستم کر رہا ہے, تو اس پہ کہ ہے لعنت اللہ علی شرکم, لعنت اللہ, صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے تو اس پر بھی ورنہ لعنت اللہ علی شرکم, تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ من سبب بوالدیہ, اس پر اللہ کی لعنت جو والدین کو گالی دے, فلاں فلاں کافی الفاظ موجود ہیں, فقہا نے لکھے. تو فرمایا اس طرح سے ممکن ہے وہ اسلام قبول کر لیتے,
लानत बड़ा सब जुमला है। वो लानत और हमारे यहाँ तो ताजबीन- हमारे यहाँ औरतों की गाली में पहली सीढ़ी लानत है। पहली है तो इब्तदा है ना, तेरे तो जनाब लगे लानत इतों तक आगाज लगे हैं, बहरहाल गुनाह है। नाम लेके अगर मुसलमान पे तो नहीं, काफिर पे लानत भेजना जायज़ नहीं है। हाँ, जो कुफर पे मर जाए, कुरान के अल्फाज भी क्या है, कफरू वमातू वहुम कुफार, हालत कुफर पे उन्हें मौत आ जाए उलाई, और हमेशा उसमें रहेंगे, इनसे अदाब हल्का वला हम ज़रूर, इन्हें मोहलत भी नहीं दी जाएगी, इन्हें मोहलत भी नहीं दी। वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा इलाह एक इलाह है। इलाह माना पूजा पाठ में था, अलीम कुल कादिर मुतलक नाफे और ज़ात, और हमा तमाम हर जिहत हर सिमत को देखने वाला और हर लम्हे कुदरत पावर रखने वाला वो इलाह। और एक माना इसका लेते हैं, इसका माना फरेफ्ता भी है, इसका माना महबूब भी है, इसका माना दिलरुबा भी है, और हिंदी जुबान में इसका माना मनमोहन भी है, पसंदीदा चाहतों वाला। तुम्हारा इलाह कैसा इलाह है? जो सबसे ज़्यादा दिलरुबा, जो सबसे ज़्यादा महबूब है इस कायनात में, वो कौन है? ला इलाह, इसके अलावा कोई इलाह नहीं है। कोई नाफे, कोई मालिक, कोई खालिक, कोई राज़िक, कोई नहीं। और वो अल्लाह कैसा है, वो इलाह कैसा है? वो रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। गुनाह हो जाए तो मत घबराओ, खताएँ हो जाए मत घबराओ, वो रहमान है रहीम, वो रहमान है रहीम। अल्लाह जल्ल जलालहू मनवालू उसकी सिफ़त रहमान और रहीम से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। गिरिया उजारी की शक्ल में, निदा और पुकार की शक्ल में, परिस्तिश और पूजा की शक्ल में।